آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 14ویں آیت۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اس ساری آیت کو میں استعمال نہیں کروں گی، میں صرف اور صرف یہ بتاؤں گی آج اس میں سے روح القدس کے وسیلہ سے میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا۔ کیوں؟ پہلے کلام نہیں تھا۔ آمین۔ پہلے کلام نہیں تھا۔ کون سا کلام؟ کیونکہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح پر ہی یا یسوع مسیح ہی کے وسیلہ سے کلام کیوں؟ پرانا عہد نامہ انجیلیں اگر آپ 4 دیکھتے ہو اور اگر خطوط بھی آپ ڈال لو، مکاشفہ کی کتاب بھی ڈال لو، تو اس کے پنے کم ہیں اور پرانے عہد نامے کے پنے زیادہ ہیں۔ زیادہ پنوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرانے عہد نامے میں زیادہ کلام ہے۔ اگر پرانے عہد نامے میں زیادہ کلام اور پورا کلام ہوتا تو یسوع مسیح یہ نہ کہتے میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا۔ اگر پہنچا ہی ہوا تھا تو دوبارہ کیوں پہنچا دیا؟ ہم انسانوں کی فطرت ہے، ریپیٹڈلی کام کرتے ہیں، پھر کر لیا، پھر وہی کام کر لیا، پھر وہی کام کر لیا۔ اگر ہم خدا کے روح کی باتیں سمجھ سکیں، جان سکیں، خدا کی پرسنالٹی کو سمجھ سکیں، تو ہم بہت اچھے طریقے سے کلام مقدس کے سے یسوع کی باتیں، خدا کی باتیں سمجھ جائیں گے۔ لیکن ہم روح القدس کے بغیر نہیں جان سکتے خدا کی باتیں۔ اب یہاں پر میں نے یہ کہا کہ ریپیٹ نہیں کیا، اگر پہلے پہنچا ہے تو دوبارہ پہنچانے آگے، تو ہم ہی کہہ دیں گے اگر انسان، کوئی بھی انسان ہمارے ساتھ یہ کام کرے 2 دفعہ، کہیں گے پہلے کر تو دیا تھا، اب کیا فائدہ؟ خدا کوئی بھی کام بے فائدہ نہیں کرتے، فضول کوئی کام نہیں کرتے۔ خدا وہی کام کریں گے جس کی ضرورت ہے اور وہ ایک دفعہ ہی کریں گے۔ اب یسوع مسیح زمین پر آ کر جان دے کر چلے گئے، کہیں کہ جی اب کے زمانے کے لوگ تو ایمان ہی نہیں لا رہے، میں دوبارہ اپنا بیٹا بھیجتا ہوں، پھر سے وہ جان دے گا، ان کی نظروں کے سامنے جان دے گا، چلو یہ ایمان لے آئیں۔ کیا خدا دوبارہ کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے یا کوئی حکمت والا کہے گا یا بڑا کوئی سمجھدار ہوگا تو وہ کہے گا دوبارہ کرنے کا کیا فائدہ، ایک دفعہ ہو تو چکا ہے، جس نے ایمان لانا ہے وہ اس سے لا سکتا ہے۔ یہ صرف میں خدا کی ایک صفت بتا رہی ہوں، خدا ریپیٹ کام نہیں کریں گے۔ جو کام خدا نے کر لیا سو کر لیا۔ اب بار بار خدا نوح سے کشتی نہیں بنوائیں گے، خدا بار بار ابراہیم سے اس کا بیٹا نہیں مانگیں گے، خدا بار بار موسیٰ کو جھاڑیوں میں بلا کے بار بار نہیں کہتے رہیں گے تو ادھر آ میں تجھ سے بات کروں، ایک دفعہ کر دیا اب تو یہ کام کر۔ اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس میں بھی ہمیں صاف خدا کی یہ نیچر پتہ چل رہی ہے، خدا کا پھل پتہ چل رہا ہے، خدا کی پرسنالٹی پتہ چل رہی ہے۔ یہ ہم نہیں ہے کہ ہم باتیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ہم اپنی باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہوئے بھی باتیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ جو کام ہم نے کر دیا اس کو ہم بار بار کرتے ہیں، لیکن خدا ایسے کام نہیں کرتے۔ اگر خدا نے کلام پہنچا دیا ہوتا پورا، میں بار بار پورا کا لفظ اس لیے بولتی ہوں کیونکہ خدا کمپلیٹ ہے، کوئی کمی نہیں، کلام کمپلیٹ ہے، کوئی کمی نہیں۔ تو اگر وہ کمپلیٹ ہوتا تو مسیح یسوع یہ کبھی بھی نہ کہتے میں منسوخ کرنے نہیں، پورا کرنے آیا۔ میں ورڈ اس لیے پورا بار بار بولتی ہوں کیونکہ پورا ہونا ضرور تھا۔ جو کلام خدا خود ہے وہ کلام دنیا تک انسانوں میں پورا سنایا جانا ضرور تھا، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اب تک پورا کلام
پورا کلام اب تک نہیں آیا، لیکن پورا کلام، کیونکہ خدا، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کچھ نہیں چھپاتے، خدا سچ بتاتے اور سچ چھپاتے نہیں ہیں اور پورا سچ بیان کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کی روح بے ایمان روح ہے، جو چیزیں اپنے فائدے کی ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہو ہم وہ چیزیں چھپا لیتے ہیں۔ خدا ایسا نہیں کرتے۔ ہم بے ایمان اور چور ہیں، لیکن خدا پاک ہے اور سچا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس دنیا کو میں نے بنایا ہے، جس دنیا کو میں خلق کر رہا اور اس میں جو دنیا انسان رہتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنانے والا اور ہمارا خالق، ہم انسانوں کا خالق کون اور کیسا ہے۔ یہ بہت ضروری بات تھی، یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں خدا کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ کیوں بائبل مقدس ہمارے ہاتھوں میں؟ کیوں خدا کا کلام جو ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے؟ کیوں خدا کا کلام پھیلتا ہے؟ نسل در نسل پھیل رہا ہے، ہر ایک کے پاس یہ باتیں ہیں۔ جس نے ہزاروں سالوں پہلے زندگی جی، اس کو بھی خدا کے بارے میں پتہ ہے، اور خدا اس پر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا خدا ظاہر تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں؟ جس پہ بھی جتنا بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیا چاہتے ہیں۔ خدا صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا مالک ہے وہ کیسا، اچھا ہے یا برا ہے، رحیم ہے یا ظالم ہے۔ ہمارا مالک ہمیں بنا کے یتیم چھوڑ دیتا ہے یا سہارا دیتا ہے؟ ہم جس کے ہاتھوں سے بنے بے سہارا ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں؟ ہمیں پروٹیکشن چاہیے یا نہیں؟ وہ اپنا آپ مکمل پورا ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جس کے ہاتھ کے نیچے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جہاں کہیں ہم مایوس ہوں گے، ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں، ہم اپنی نظریں خدا کی طرف اٹھا لیتے ہیں، ہم خدا کو تکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ دوسرے مذاہب ایسا نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو خدا کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے۔ میں کافی دنوں سے یہ بول رہی ہوں، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، دو لفظ ہے، کون اور کیسا۔ وہ کیا کرنا پسند کرتا ہے اور اس کے کام کیا ہیں، ہم یہ جانیں۔ ہم جانتے ہیں تو ہم اپنی نظریں اس کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جس خالق نے ہمیں بنایا وہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا۔ اس کا مطلب ہے جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے پاس یہ آیت، یہ کلام نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں جانتے، اس لیے وہ خدا کی طرف تکتے بھی نہیں ہیں۔ اور اگر خدا کی طرف تکتے بھی ہیں تو بولیں گے کیا کہ تو کیسا اور تو ہمارے ساتھ سلوک کیسا کر۔ اس کا تو وہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہی نہیں، اس لیے وہ لفظ اپنی دعاؤں میں بھی نہیں بول پاتے۔ ہاں، کتنے کو بول سکیں گے؟ سرفیس کے، ایک سطح کی باتیں خدا کے ساتھ بول کے خدا سے بات کریں گے، لیکن وہ خدا نہیں سنے گا، کیونکہ وہ اس خدا کو نہیں پکارے، بلکہ وہ دوسرے اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کو یا اپنے بھگوانوں کو یا جو بھی وہ نام لیتے ہیں ان کو بولتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ اور جب وہ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو پورا کلام یا خدا کی نیچر یا پرسنالٹی یا پھل نہیں ہوتے۔ تو خدا جو ہے، ہمارا خدا تو کبھی بھی نہیں سنے گا، کیونکہ وہ خدا سے بات نہیں کرتے، لیکن ان کا طور طریقہ میں آپ لوگوں کو صرف بیان کر رہی ہوں، کیونکہ ان کا کوئی خدا ہے ہی نہیں اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، ایک ہی خدا ہے، اور وہی ایک خدا نے ہمیں خلق کیا، بنایا، پیدا کیا، اور وہ چاہتا ہے، میں پھر سے بولوں گی، وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں ہمارا مالک کیسا ہے، ہمارا خالق کیسا ہے، ہمارا خدا کیسا ہے۔ اب پرانے عہد نامے میں خدا نے گریجولی، آہستہ آہستہ اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔
خدا نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، اور جیسے جیسے دنیا بڑھتی گئی، خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، اپنے ایمانداروں کے وسیلہ سے، راست بازوں کے وسیلہ سے، اپنے نبیوں کے وسیلہ سے اپنا آپ ظاہر کرتے گئے۔ یہ ہوں میں۔ کتنا؟ خون نہ کر، چوری نہ کر، فلاں سے شادی نہ کر، اس سے ساتھ تو شادی کر سکتا ہے۔ خدا نے تھوڑی تھوڑی پاکیزگی ظاہر کی، اور تو زنا نہ کر، تھوڑی پاکیزگی، مکمل پوری پاکیزگی ظاہر نہیں کی۔ بیگانے مال کا لالچ نہ کر۔ پھر خداوند نے ان کو سکھایا کہ گناہ کی وجہ سے تم میری حضوری میں نہیں آ سکتے، اور گناہ کی وجہ سے تم لوگ مر جاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ تھوڑا کلام، تھوڑی باتیں، پھر وہ وہی کام کرتے تھے، اور خدا ان کو اپنے حضور آنا سکھاتے تھے۔ تم ایسے ایسے میرے حضور آؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح خدا نے ان کو یہ باتیں بولی۔ اس وقت لکھا ہے، اور ان کو کہا گیا تھا، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ خدا نے ان کو یہ سکھایا تھا اس وقت۔ انصاف، اس میں انصاف ہے، لیکن خدا نے ان کو رحم نہیں سکھایا، کیونکہ خدا جانتے تھے یہ میرے روح القدس کے بغیر رحم کرنے کی طاقت ان کے روح یعنی سول میں نہیں ہے۔ وجہ کیا بنی؟ سول کی کمزوری کے باعث پرانے عہد نامے میں جب تک، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اب تک روح القدس نازل نہیں ہوا تھا۔ کدھر نازل تو ہوتا تھا، روح القدس آتا تھا تو بات کرتا تھا۔ بہت طریقوں سے خدا نے روح القدس کے وسیلہ سے کام کیا، لیکن یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جسم کے اندر روح القدس نہیں آیا تھا، اور نہ آتا تھا، نہ ٹھہرتا تھا، نہ رہتا تھا، نہ بستا تھا۔ آ کے بات کر کے روح القدس چلا جاتا تھا، ان پہ ٹھہرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اب تک روح القدس نہیں ملا۔ اب روح القدس نہیں ملا، اس کی وجہ سے پورا کلام بھی پرانے عہد نامے میں نہیں ملا۔ خدا کی پوری پاکیزگی، خدا کا رحم، محبت کی باتیں، معافی کی باتیں پوری پرانے عہد نامے کے لوگوں کو نہیں ملی، کیونکہ وہ اس قابل ان کی روح سول نہیں تھی۔ ہم اس طرح کام کرتے ہیں انسان، ہم لیاقت کے مطابق لوگوں کو کام نہیں دیتے۔ تو یہ کر لے، تو وہ کر لے، تو وہ کر لے، بعد میں کہتے تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ وہ کہے گا میرے سے اتنا ہی ہوا۔ ہم غلط انسان کو کام کے لیے چن لیتے ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ ہم لوگوں کی پہچان ہے۔ اب یسوع خدا کی پہچان کیا ہے؟ وہ جب تک روح القدس نہیں دے رہے، وہ کس طرح سے اتنے بڑے بڑے حکم، گہرائی کی پاکیزگی دے سکتے ہیں؟ اسی لیے وجہ یہ بنی کہ انہوں نے روح القدس نہ، کیونکہ ابھی نہیں اترا تھا، اندر نہیں جانا تھا، اور وہ بغیر یسوع مسیح کے نہیں آنا تھا۔ اسی لیے خدا کون ہے اور کیسا ہے کتنا بتایا؟ سطح کا، گہرائی کا نہیں، کیونکہ انسان گہرائی کی پاکیزگی اپنے اندر راست بازی رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ سول انسانوں کی، روح انسانوں کی خدا کا کلام اپنے اندر رکھ کے اس پر عمل کر ہی نہیں سکتی بغیر خدا کے روح کے۔
اسی لیے پرانے عہد نامے میں اتنا کلام، پورا کلام، گہرائی کا کلام آیا ہی نہیں۔ اب جب خدا یہ چاہتے ہیں کہ میرے لوگ، میرے انسان یہ جان لیں، سمجھ جائیں کہ میں کون اور کیسا ہوں، اگر وہ یہ بتاتے کہ میں کون اور کیسا ہوں، میں کتنا پاک ہوں، میں کتنا راست باز ہوں، کیسی محبت میں رکھتا ہوں کہ میں دشمنوں سے بھی محبت رکھتا ہوں، میں گناہ گاروں کے لیے جان دینے کا بھی جذبہ میرے اندر ہے، تو جب اس وقت خدا ہمیں یہ باتیں بتا دیتے پرانے عہد نامے میں، تو وہ لوگ کیا اپنی جانیں دے سکتے تھے گناہ گاروں کے لیے؟ وہ تو سنسار کرنا شروع کر دیتے تھے عورتوں کو، ان کے اندر وہ رحم کام ہی نہیں کرتا تھا۔ تو خدا نہیں دیتے، اور خدا نے نہیں دیا۔ خدا جانتے ہیں کہ کس طرح میرا کلام پورا بھی پہنچے گا، اور یہ تب کریں گے، اور اب پورا کلام نہیں میں دے رہا کیونکہ یہ کر ہی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے کلام پورا نہیں آیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ کلام جو پہلے تھا وہ سطح کا کلام تھا، لیکن پورا کلام جو تو ہے خدا، اے میرے باپ، اے میرے خدا، جو تو ہے، تو کون ہے، وہ میں نے پہنچا دیا، اور کیونکہ یہ تو چاہتا ہے۔ لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ سچائی اور فضل، دو لفظ ہے ہمارے پاس۔ فضل کی بات میں ابھی نہیں کروں گی، خداوند نے چاہا جب اس کا وقت آئے گا تب کروں گی۔ سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ خدا چاہتے تھے، اور یسوع مسیح نے بار بار گواہی دی ہے، میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، میرے وسیلہ سے اس کا جلال ظاہر ہو۔ کون سا جلال؟ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، اور تم میرے حضور کیسے آؤ، کیسے جھکے ہوئے اور عاجز آؤ، تابعہ داری کرو میری، میرا حکم مانو۔ یہ جلال، یہ عزت خدا چاہتا ہے، اور وہ پاک ہے۔ چار جاندار ہر وقت کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہے، وہ پاک ہے۔ اب وہ پاکیزگی بیان کی جاتی، سطح کی پاکیزگی پرانے عہد نامے میں تھی، گہرائی کی مکمل پاکیزگی جو خود خدا ہے وہ اب تک ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ دانت کے بدلے دانت ہی مانگتے تھے، لیکن خداوند کہتے تھے انہیں معاف کر دو، بھول جاؤ، بدلہ نہ لو۔ اب گہرائی کی پاکیزگی جو خود خدا ہے، خدا کون ہے، کیسا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس لائق اس کے حضور آئیں، گہرائی کی پاکیزگی ہو اور بہت بڑی معافی ہو ہمارے اندر، دوسروں کے لیے ہو، رحم ہو۔ اب خداوند یسوع مسیح کو بھیجنے والا خدا باپ ہے، اس کا مطلب وہ چاہتا ہے، ڈسیژن کس کا؟ خدا باپ کا، کہ ہمیں پتا چلے وہ کون ہے، وہ کیسا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ سچائی میرے وسیلہ سے آئی ہے، میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کلام کیسا ہے، میں نے کلام دیا ہے۔ کلام کون ہے؟ ہم کہتے ہیں یسوع مسیح ہے، بالکل ہاں، سچ۔ نکلا کس میں سے؟ نمک میں سے چینی نکال لو، نمک کی بوتل میں سے چینی نکال لو، نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ ویسا نہیں ہے، وہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ جس کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کلام ہے، وہ کلام یسوع مسیح نے کہا میں اس میں سے نکلا ہوں، تو اس کا مطلب ہے خدا خود کون ہے؟ کلام۔ یہ بھی آیت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ خدا خود کلام ہے، اور وہ کلام یسوع مسیح نے کہا میں نے تیرا کلام انہیں پہنچایا ہے، جو تو ہے
وہ پہنچایا. اور یسوع نے کہا یہ سچائی میرے وسیلہ سے آئی ہے. ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 17ویں آیت, انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر, تیرا کلام سچائی ہے. یسوع نے پہلے کہا تیرا کلام میں نے انہیں پہنچا دیا ہے, اور اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں وہ جو کلام ہے وہ سچائی ہے, اور پھر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یہ سچائی میرے وسیلہ سے آئی ہے. یعنی کلام اور سچائی ایک ہے, اور وہ سچائی یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میری معرفت آئی ہے. میں نے یہ سچ تم لوگوں کو بتایا, میں نے یہ کلام تم لوگوں کو بتایا. اب تک کلام نہیں تھا. ہم اس کو بھی سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل. ہم اس بات کو مزید سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 48 ورس. زندگی کی روٹی میں ہوں, جو میں نے پچھلے سبق پہ بھی یہ کلام سنایا تھا, اسی کے آگے ہم چل رہے ہیں. ہمارا سیکوینس خدا کبھی بھی نہیں توڑتے کیونکہ خدا کا روح کام کرتا ہے. زندگی کی روٹی میں ہوں. 2 چیزیں آج ہم سیکھیں گے, خود ہونا اور وہ چیز استعمال کرنا. ہم روٹی زمین پہ جو روٹی جسمانی روٹی ہے وہ ہم روٹی کھاتے ہیں, وہ روٹی کھائی جاتی ہے, استعمال کی جاتی ہے, پہلی بات. اور روٹی جو ہے خود جو وہ روٹی ہے وہ خود روٹی ہے. سمجھ آئی؟ 2 مختلف باتیں ہیں. یا پھر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم وہ روٹی کھائیں گے, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ہم روٹی ہیں. ہم روٹی ہیں. روٹی جب اترتی ہے تو ہماری ضرورت پوری کرتی ہے, اور وہ روٹی کہتی ہے کہ میں روٹی ہوں. موسیٰ نے, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ, یسوع نے کہا کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی. اس کا ہرگز, پہلے تو میں یہ کلیئر کروں گی کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو روٹی اس وقت اتری وہ آسمان سے نہیں آئی تھی. جسمانی نہیں خداوند کہہ رہے. خداوند جہاں پر تمثیلاً بیان کر رہے ہیں اور سچائی بتا رہے ہیں اس تمثیل کے وسیلہ سے. ہرگز ایسا نہیں کہ موسیٰ کے وسیلہ سے من آسمان سے نہیں آیا تھا, آیا تھا. لیکن کہ وسیلہ اور ہونا روٹی 2 مختلف باتیں. موسیٰ پر وہ روٹی اتری من, یہ کہہ رہی ہوں میں. وہ روٹی جو آسمان سے اتری وہ من. آگے لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 49 ورس میں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. وہ من ایک وسیلہ کے ذریعے سے انسانوں کو دیا گیا تھا. وسیلہ کہہ رہی ہوں میں. موسیٰ نے یہ نہیں کہا یہ من میں ہوں. خود من ہونا اور دعا کے وسیلہ سے من اتر آنا, یہ 2 مختلف باتیں. یسوع نے یہ کہا کہ اس کے اوپر جو روٹی یا اس کے وسیلہ سے جو روٹی آ رہی ہے وسیلہ, لیکن یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ایسی روٹی کھلاؤں گا جو میرے وسیلہ یا میرے اوپر اتر رہی ہے. نہیں, یسوع نے کہا روٹی میں خود ہی ہوں. موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ روٹی میں ہوں, وہ من میں ہوں, مجھے کھا لو. حقیقی طور پر یسوع نے کہا حقیقی روٹی تو میں ہوں. 2 مختلف باتیں خداوند یسوع مسیح نے سکھائیں. یسوع نے کہا انہوں نے من کھایا ہے,
لیکن موسیٰ یہ گواہی نہیں دیتا کہ وہ من میں ہوں. وہ روٹی اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا. ہم نے متی کی انجیل میں پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے خدا کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں وہ زندہ رکھتی ہیں. یعنی روٹی موسیٰ نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح تمثیلاً یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ روٹی انہوں نے کھائی اور وہ مر گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ روٹی تم لوگوں کو زندگی نہیں دے سکتی، لیکن روٹی میں ہوں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. اب خداوند یسوع مسیح موسیٰ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ فرق محسوس ہو کہ روٹی ہونا اور وسیلہ سے مدد ہو جانا فرق ہے. تمہارے لیے میں کچھ اور ہوں اور وہ کچھ اور ہے. اب تک اس کے وسیلہ سے جو کچھ آیا وہ پورا نہیں ہے، کیونکہ پوری روٹی میں ہوں. اس میں ہم مزید دیکھیں گے کہ سول اور اسپرٹ. جو سول ہے اس کے اوپر اسپرٹ اترتی ہے. سول کے اوپر اسپرٹ اترتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی ہولی اسپرٹ اس وقت اترتا تھا اور خدا اپنا کام کرتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے کہا میں اپنی اسپرٹ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح خود اسپرٹ ہے. وہ اسپرٹ جو سول نہیں ہے. سول کو اسپرٹ کی ضرورت ہے، لیکن اسپرٹ کو اسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا گہرا مطلب ہے کہ اسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یسوع مسیح کے اندر روح القدس نہیں آ رہا تھا. آمین. یسوع مسیح کے اندر روح القدس نہیں آ رہا تھا. وہ خود کلام ہے، کلام اسپرٹ ہے، کلام سچائی ہے. خداوند یسوع مسیح کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے اندر ہولی اسپرٹ آتا رہے. وہ خود ہی ہولی اسپرٹ ہے. اس میں دو مختلف باتیں کیا ہیں؟ موسیٰ جو پرانے عہد نامے میں اس کو شریعت دی گئی، خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ اسپرٹ نہیں ہے، وہ من نہیں ہے، پر میں تمہاری روٹی ہوں، میں اسپرٹ ہوں. وہ انسان ہے اور اس کی سول ہے، اور میں خود خدا ہوں اور میری اسپرٹ ہے. اور جو اسپرٹ لکھا ہے، جو باتیں میں نے تم سے کی وہ اسپرٹ ہے. خدا کے منہ سے جو باتیں نکلی وہ اسپرٹ ہے. اور یسوع مسیح نے کہا میں اپنی اسپرٹ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو یسوع مسیح کیا ہے؟ اسپرٹ. اب یسوع مسیح اسپرٹ ہے اور یسوع مسیح نے کہا میں تیرا کلام ان تک پہنچاتا ہوں. موسیٰ اسپرٹ نہیں ہے. پرانے عہد نامے کے لوگ جب یسوع مسیح آئے اور یسوع مسیح نے یہ بیان کرنا شروع کیا اپنا کلام اور سچائی، تو وہ لوگ لڑتے اور بحث کرتے تھے خداوند سے کہ ابراہیم، موسیٰ، ان لوگوں کی گواہیاں دیتے تھے، اور خداوند نے کہا ان سے بڑا میں ہوں. وہ ان کو بڑا مانتے تھے اور کہتے تھے اس نے من اتارا ہے ہمارے لیے، بیابان میں ہمارے باپ دادا نے من کھایا ہے. تو وہ اس من کو اور اس انسان کو اونچا ٹھہرا رہے تھے یسوع مسیح سے زیادہ. وہ من کھا کے ہی سمجھ رہے تھے کہ بہت کچھ ہو گیا، لیکن وہ خدا کا ایک معجزہ تھا، صرف سطح کا کام تھا، سرفیس کا کام تھا. لیکن گہرائی کا کام خداوند یسوع مسیح نے ظاہر کیے. پورا کلام یسوع مسیح نے ظاہر کیے. کیوں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا
خدا نے پرانے عہد نامے کے لوگوں پر اپنا پورا کلام کیوں نہیں ظاہر کیا یا ان کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح وسیلہ نہیں ہے، یسوع مسیح خود اسپرٹ ہے، یسوع مسیح خود کلام ہے، یسوع مسیح خود سچائی ہے، اور خداوند کہتے ہیں میں ہی روٹی ہوں۔ موسیٰ خود روٹی نہیں ہے، تو جو انسان خود روٹی نہیں ہے، خود کلام نہیں ہے، خود سچائی نہیں ہے، خود اسپرٹ نہیں ہے، وہ کس طرح سے پوری سچائی، پورا کلام، پوری اسپرٹ بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی کہ خداوند کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہ ہی کرے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کون اس لائق ہے کہ ان مہروں کو کھولے؟ صرف مہروں کو؟ کون اس لائق ہے جو میرے کلام کو پورا بیان کرے گا؟ سطح والا نہیں، پورا کلام وہی بیان کر سکتا ہے جو خود پورا کلام ہوگا۔ اور پورا کلام کون ہے؟ خود خدا باپ۔ اور پورا کلام کون ہے؟ جو اس میں سے نکلا، وہ بھی پورا کلام ہے، وہی پھر پورا کلام بیان کرے گا۔ تو سچائی کس کی معرفت آئی؟ اور کلام کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اسی میں جب ہم نے پڑھا کہ کلام کیا ہے، کلام سچائی ہے، اور سچائی کس کے وسیلہ سے آئی؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اسی لیے موسیٰ کی معرفت تو شریعت آئی تھی۔ موسیٰ خود روٹی نہیں ہے۔ روٹی ہونا اور اترنا دو مختلف باتیں ہیں۔ یسوع نے کہا میں خود اترا ہوں، اس پر اس کے وسیلہ سے من اترا تھا۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ اترنے والا کمزور ہوتا ہے، جس پر وہ چیزیں اترتی ہیں، اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی کو پروٹیکٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہے۔ ہم اپنے بچوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ بھی بچے نادان ہیں، نہ سمجھ ہے، کچھ بھی غلط کسی ٹائم بھی کر دیں گے۔ ہم پوچھ گیچ کرتے رہتے، تربیت کرتے رہتے۔ کمزور کو زور آور کی ضرورت ہے، زور آور کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسپرٹ کا مطلب طاقت اور قوت ہے۔ موسیٰ کے وسیلہ سے اتری اور موسیٰ کے لیے بھی اتری۔ یسوع مسیح اپنے لیے نہیں آئے کہ مجھے بھی طاقت ملے، اور اگر میں جان دوں گا تو میں اپنی روٹی خود ہی کھا لوں گا۔ روٹی کو نہیں کھاتی، وہ خود ہی روٹی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ کو اور بیابان میں پھرنے والے لوگوں کو روٹی کی ضرورت تھی، لیکن وہ ضرورت وقتی پوری ہوئی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا اب جو میں روٹی تمہیں میں دوں گا، میں اپنا جسم دیتا ہوں، اپنا گوشت دیتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ میں ہوں تو وہ روٹی۔ روٹی ہونا اور اترنا دو مختلف باتیں ہیں۔ جن کے لیے اتری جاتی ہے ان کو اس روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنی روٹی اس لیے کھاتے ہیں، ہم روٹی کے پاس جاتے ہیں، پکاتے ہیں، روٹی کے پاس جاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ موسیٰ کو بھی روٹی کی ضرورت تھی، سب کو روٹی کی ضرورت ہے، لیکن روٹی خود روٹی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے لیے کہا میں روٹی ہوں، اور یہ بھی خداوند یسوع مسیح نے 42 ورس سیم چیپٹر یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب، جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ میں ہوں فرق چیز ہے، اور کسی پر اترنا فرق چیز ہے۔ یسوع نے کہا آسمان سے جو روٹی اتری ہے وہ میں خود ہوں۔ ہمیں اس کا فرق پتہ ہونا چاہیے کہ موسیٰ پہ جو اترا وہ تھوڑا تھا، وہ کتنا تھا، اور یسوع مسیح پر اترا نہیں ہے۔ موسیٰ اور لوگوں پر اترا، یسوع مسیح پر نہیں اترا۔ جس پر اترتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا تو اترتا ہے، جس کے پاس وہ نہیں ہوگا تو باہر سے اندر آ کے کام کرے گا۔
جیسے روح القدس باہر سے اندر آ کے کام کرے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنے لیے لاتا ہے۔ یسوع مسیح نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا کہ میرے اوپر روح القدس اترا، مجھے خدا یہ دے رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، لیکن موسیٰ نے کہا ہم پر تو اتر رہا ہے، اترتا اسی پر ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے، اور موسیٰ پر اتر رہا ہے، لوگوں پر اتر رہا ہے، اور آج ہم پر بھی روح القدس اترتا ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ لیکن کس پر نہیں اتر رہا؟ جو خود ہی اتارنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ خود کلام۔ اسی لیے پورا کلام ضرور ہے کہ صرف اور صرف مسیح یسوع ہی کے وسیلہ سے خدا باپ نے کوئی نہ بے انصافی نہیں کی۔ اپنا بیٹا اس لیے چنا کیونکہ وہ اس میں سے نکلا، اور وہ خود خدا کلام ہے، اور جو اس میں سے نکلا وہ بھی کلام ہے، اور وہی کلام خدا نے ہم تک پہنچایا۔ یسوع نے کہا میں نے تیرا کلام پہنچا دیا جو پہلے اب تک نہیں پہنچا تھا۔ یسوع مسیح پہ کلام اترا نہیں ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح خود کلام ہے۔ یسوع مسیح خود آپ کلام کہہ دو، آپ روٹی کہہ دو، کیونکہ متی کی انجیل میں صاف لکھے جو باتیں خدا کے منہ سے نکلتی ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ اور خوراک کیا ہے؟ روٹی میں ہوں، یعنی یسوع مسیح۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہم اس کلام کو جاری رکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔